پاکستان میں عام طور پہ بری خبریں سامنے آتی ہیں اور اچھی خبریں سامنے آتی نہیں ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ نہ تو ہمارے ملک میں اچھے لوگوں کی کمی ہے اور نہ ہی اچھی نیوز کی کمی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ان کی طرف لوگ دھیان نہیں دیتے۔ میں کلیم کر سکتا ہوں شاید واحد بندہ ہوں گا پاکستان میں کہ اس سارے سسٹم کو اڈاپٹ کرنے کے لیے انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ نے مجھے PSQC کی طرف بھیجا تاکہ اس کے سٹینڈرڈ بنائے جائیں۔ ایک چائے کا کپ مجھے انڈر ہینڈ نہیں دینا پڑا۔ اس چیز نے مجھے بہت انکریج کیا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ یار یہ تو یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، تو اس چیز نے مجھے کہا کہ یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے، آپ کرنے کی کوشش کرو۔ السلام علیکم ویورز، میں امتیاز رستگار ہوں اور آج ہمارے پاس ایک بڑی ہستی آئے ہیں ملنے کے لیے، اور ان کا نام ہے محمد اسلم آزاد۔ ان کی کمپنی ایج کو پرائیویٹ لمیٹڈ ہے اور ان کا ٹریڈ مارک ایج کو کے نام سے ہے۔ آپ نے شاید کبھی راولپنڈی اور اسلام آباد میں ایک سولر کار چلتی دیکھی ہو جس کے اوپر سولر پینل بھی لگے ہوتے ہیں اور وہ اپنی بجلی خود پیدا کرتی ہے اور چلتی ہے۔ تو آزاد صاحب ایز این انوینٹر، اور انہوں نے بہت سی چیزیں انوینٹ بھی کی ہیں، مینوفیکچر بھی کی ہیں، اور خاص طور پہ ہیٹنگ اور ایئر کنڈیشننگ میں انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور ساتھ ان کی اور بہت سی انوینشن بھی ہیں اور ٹیکنیکل ڈیولپمنٹس ہیں۔ تو آج ہم خوش قسمت ہیں کہ آج یہ یہاں ہمارے اسٹوڈیوز میں ہیں، اور ان کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ آزاد صاحب، بہت شکریہ آپ کا یہاں آنے کا، اور آپ تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کی ابتدائی زندگی کیسے تھی، کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، میں مشکور ہوں، آپ نے وقت دیا اور مجھ سے ڈسکشن کے لیے ٹائم نکالا، اور میں تو آپ کو دیکھتا رہتا ہوں اور بہت انسپائر ہوں۔ اللہ جزا دے، اور میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ میں ذریعہ بنوں گا آپ کے ذریعے سے لوگوں کا تک میرا جو پیغام ہے، جو کچھ کیا ہے، وہ اس سے لوگ شاید فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ۔ جیسا آپ نے بات کی، سولر پینلز گاڑیوں پہ لگے اور جگہ جگہ پر ان کو لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ یہ کافی لمبی سٹوری ہے۔ پاکستان کے اندر اس قسم کے کام کرنا کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے آلموسٹ یقین سے، کہ یہاں اس چیز کے بارے میں سوچنا کہ ایسی کوئی کام کر لیں، یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، چونکہ کسی بھی قسم کا ماحول جو ہے نا وہ آپ کو مددگار نہیں ہے، نہ کوئی گورنمنٹ ادارہ، نہ پبلک، نہ کسی جگہ پر بھی۔ بہرحال ایک جنون تھا، ہم نے اس کے اوپر کام کیا۔ میں تھوڑا انیشلی بتاتا ہوں، میں بیسیکلی ڈپلومہ ہولڈر ہوں، لیکن میری خوش قسمتی یہ ہے ایئر کنڈیشننگ میں، اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں نے جب سے کام شروع کیا ہے، میرا واسطہ جو ہے وہ PhD اور سائنٹسٹ کے ساتھ ہی رہا، تو مجھے سیکھنے کا بہت موقع ملا، اور اس میں نے جتنے بھی آج تک کام کیا اس میں میرا 99% جتنے پروجیکٹس تھے وہ میں نے ٹرن کی بیسس کے کیے، یعنی ڈیزائن میرا ہے، مینوفیکچرنگ بھی میری ہے، اور اس کی ایریکشن بھی میری ہے۔ اور یہ ذرا مشکل کام ہے چونکہ اس کے اوپر بہت سارا رسک انوالوڈ ہے، اور بہرحال جس میں ہمارا جو سٹارٹ تھا وہ مینوفیکچرنگ کے لیے، وہ ہم نے ایک ہم بڑا پروجیکٹ کر رہے تھے ڈیفنس کا، جس کے لیے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ پری انسپیکشن کے لیے یورپ یا جہاں سے اکوپمنٹ لانا تھا وہ جاتے تھے۔ تو جب ہم گئے تو وہاں مجھے ایک کرنل صاحب ہمارے تھے، انہوں نے مجھے کہا یار ویسے ہمیں شرم آنی چاہیے، کیا ہے ہم لوگ کہ ایک چھوٹی سی چیز یہ ریڈیٹر پینل، کیا شیٹ کو مروڑنا ہے اور پریس کرنا ہے، اور ہم یہ نہیں بنا سکتے، ہم ہر چیز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں۔ تو مجھے انہوں نے بڑا بیک اپ کیا کہ یار کچھ کرو یار، تم تو کر سکتے ہو، تمہارے کے اندر تو یہ ہے فلاں ہے۔ بہرحال واپس آ کے میں نے اس پہ کام شروع کیا۔ اٹ ٹک 6 months، اور الحمدللہ میں نے اپنا برانڈ اکانومیا کے نام سے ریڈیٹر ڈیزائن کیا، ان سب کو بلایا، اس کے جو ٹیسٹ تھے وہ ہم نے ان کو اس ٹیسٹ کے مطابق BSS اسٹینڈرڈ جو تھے 1449
اس کے مطابق ہم نے اس کو مینوفیکچرنگ کیا. اس کے بعد پھر ہم نے اس کو مارکیٹ میں انٹروڈکشن کروائی. تو گورنمنٹ کی طرف سے جو پہلا سٹیپ ہوا وہ خدا جانے اللہ کی طرف سے شاید مدد تھی. تو آئی کم ٹو نو ون ڈے کہ ایک مجھے کال آئی GIK سے کہ جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو موسٹ ویلکم. وہ آئے, انہوں نے آ کے وزٹ کیا. تو کہتے ہیں ہم آپ سے ریڈیٹر لینا چاہتے ہیں. میں نے کہا یار میرے پاس تو کوئی ایسا نہیں, نہ میں کوئی کانٹیکٹنگ کرتا ہوں, نہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے, تو کیوں لینا چاہتے ہیں؟ آپ نے پہلے بھی بے شمار لگائے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ پہلے ایشو یہ تھا کہ ہمارے پاس امپورٹ کے اوپر ڈیوٹی نہیں تھی. جب سے آپ مینوفیکچرنگ میں آئے ہیں تب انہوں نے ڈیوٹی لگا دی ہے. تب ہماری جو ہے نا وہ اس لیول سے بجٹ سے باہر نکل گئے ہیں, تو ہماری مجبوری ہو گئی ہے. تو میں نے کہا یار بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے تو کسی ڈپارٹمنٹ کا اپروچ نہیں کیا, اور شکر اللہ کا کہ کسی نے اس چیز کا خیال کیا. تو اس طرح ہم نے گورنمنٹ کو اس طرح سے سپلائی دی. لیکن صرف یہ نہیں بلکہ اس میں ہم نے ٹن کی بیسس کے اوپر جتنے بھی جاب کیے, ہم فری آف کاسٹ لوگوں کو آفر کرتے تھے. آرکیٹیکٹ کو آفر کرتے تھے کہ جب ان کا گھر شروع کرتے ہیں اس وقت وہ ہمیں ڈرائنگ دیتے تھے, اس ڈرائنگ کے مطابق ہم فری آف کاسٹ ان کو ایک ایسٹیمیشن دیتے تھے. تو موسٹلی جو اتنے آرکیٹیکٹ تھے وہ ڈے 1 سے جب بنیاد ہوتی تھی نا اسی وقت سے ہمارے ساتھ ڈاؤن پیمنٹ پہ ٹوکن لیتے تھے اور وہ اپنے سسٹم میں امبیڈ کر لیتے تھے. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے بلڈنگ بنتی ہے تو یہ کام ہم کرتے چلے جاتے ہیں. تو ایک سٹیج یہ آئی کہ جتنے ملٹری انسٹالیشن ہیں, سیاچین, کوئٹہ, مطلب نیم اٹ, تو یو فائنڈ آور اکوپمنٹ. آلدو اس کے اندر کافی ساری کریٹیسزم کے ایشو تھے, اپروول کے ایشو تھے, لیکن چونکہ ان کو ضرورت تھی اس لیے انہوں نے اس اپروول کو, ان باقی ڈاکومنٹیشن کو فارغو کیا. ماشاءاللہ جی. تو یہ بتائیں کہ پھر آپ الیکٹرک وہیکل کی طرف کب آئے؟ ایسا ہے کہ جیسے یہی گیس سال میں آپ نے؟ جی ہاں, ہم نے 98 سے یہ ایئر کنڈیشن جو ہیٹنگ والا سسٹم شروع کیا. پھر 2004 کے بعد گیس کی پرابلم شروع ہو گئی تو ہم نے کچھ چیزیں ایڈ اپ کی. پھر ہم نے فارماسیوٹیکل کے لیے کلین روم شروع کیا. پھر ایئر کنڈیشننگ کے اوپر اپنا لوکل یونٹ بنایا. جیسے ہم نے بڑے بڑے پروجیکٹ کیے جیسے نیشنل ڈیفنس کالج, ایئر ہیڈ کوارٹر, میریٹ بلاسٹ کے بعد اس طرح PC بوربن, PC جتنے تھے بڑے بڑے پروجیکٹ وہ ہم نے ٹن کی بیسس پہ یعنی ڈیزائن کیے, ان کے اکوپمنٹ سارا بنایا. تو یہ ایکسپینشن جو ہے نا ٹائم کے ساتھ ایک قسم کا جنون تھا کہ کچھ اور بہتر سے بہتر کریں. لیکن ایک ٹائم ایسا آیا جس کے اندر ہمیں ویکم نظر آیا بہت بڑا کہ آنے والے ٹائم میں جیسے چیزیں ایمرج ہوتی ہیں, ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پیچھے 2 نمبر کرنے والے بہت جلدی آ جاتے ہیں. تو ان کو اوائڈ کرنے کے لیے اور بہتر ٹیکنالوجی کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ ایسی چیز کو ہم انٹروڈکشن کروائیں جو مارکیٹ کے اندر ہے نہیں, اور اگر کوئی آتا بھی ہے تو اس کو تھوڑی محنت کرنی پڑے. تو یہ گیپ مجھے نظر آیا. اس وقت ٹیسلا جو ہے وہ 2009 میں انٹر ہو رہی تھی اور اس کا تھوڑا نام سننے میں آ رہا تھا. آلدو وہ بڑا ہی ٹرائل, ہٹ اینڈ ٹرائل پہ تھے. ہر سال کوئی بیٹری بلاسٹ ہوتی, کچھ ہوتا تھا, بیس سیل نئی بیٹری بنتی تھی. لیکن ہم نے بس تھوڑا سا فالو اپ کیا. تو 2009 سے لے کے 2014 تک ہم نے تقریباً کو 150 پروجیکٹ جو ہے وہ یونیورسٹیز کو دیے, FIPs, جس میں ہم نے یہ ڈیفائن کیا کہ کیا جو ہم نے کام کیا ہے اس کام کو اور بہتر کیا کیا جا سکتا ہے, ان اس کی پرائز ہم کیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں. اور یہ سارا الیکٹرک وہیکلز کے اوپر یہ ریلیٹڈ ٹو الیکٹرک وہیکل. تو کوئی 12 ٹاپ لیڈنگ یونیورسٹیز تھی جن کو میں نے یہ FIPs دیے. FIPs میں فائنل ایئر پروجیکٹ جس کا PhD جو ہے وہ اس کو ہیڈ کرتا تھا, اور اس میں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ ہمارے پاس 4th نائٹ پہ جو کچھ بھی کیا ہوتا تھا وہ شیئر کرتا تھا. اس سے ہمیں بڑی مدد ملی. فائنلی جب ہم اس کو بنا کر اسمبل کر کے لے کر کھڑی کی گاڑی تو وہ ہمیں اس کو کسی بھی چیز کو ری انوینٹ نہیں کرنا پڑا, چونکہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کے اوپر سارا ٹیکنیکل لوگوں کا ساتھ تھا. تو اس میں کافی ساری جتنی بھی ہمیں پرابلمز آئیں وہ ہم نے آسانی ہوگی, ہمیں وہ فیس زیادہ نہیں کرنی پڑی چونکہ ہم نے یہ پروجیکٹ سارے کیے تھے. لیکن جب ہم نے یہ گاڑی کو بنایا تو ہمیں یہ ہوا کہ اب مارکیٹ میں بیچیں گے کیسے. بیچنے کے لیے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے. آپ رجسٹریشن کے لیے جائیں گے تو وہ تو کہتے ہیں میاں اس کے لیے کوئی انجینئر ڈیولپمنٹ بورڈ کی یا کسی کی اتھارٹی ہونی چاہیے. تو ہم نے کہا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, کون سا کام ہے. تو بڑی آسانی سے دوڑتے بھاگتے گئے. جب ہم نے انجینئر ڈیولپمنٹ بورڈ کو کہا تو انہوں نے کہا یار چیز تو بہت اچھی بنائی ہے لیکن یہ مافیا کے ساتھ آپ کو ٹکرانا بہت مشکل کام ہے. بہرحال میں آپ کو بہت
خوشی محسوس کر رہا ہوں یہ بتاتے ہوئے. میں کلیم کر سکتا ہوں شاید واحد بندہ ہوں گا پاکستان میں کہ اس سارے سسٹم کو اڈاپٹ کرنے کے لیے انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ نے مجھے PSQC کی طرف بھیجا تاکہ اس کے سٹینڈرڈ بنائے جائیں. ایک چائے کا کپ مجھے انڈر ہینڈ نہیں دینا پڑا. یہ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی خوش قسمتی نہیں. اس چیز نے مجھے بہت انکریج کیا کہ اتنے برے حالات جس کے لیے ہر بندہ کہتا ہے کہ یار یہ تو یہاں کچھ نہیں ہو سکتا, تو اس چیز نے مجھے کہا کہ یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے, آپ کرنے کی کوشش کرو. سو وہ جب یہ بات ہوئی پھر میں نے PSQC کے سٹینڈرڈس کی طرف گیا. ایک بہت بڑی وہاں پر نیشنل سٹینڈرڈ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں سارے مینوفیکچرنگ کے ریپرزینٹیٹیو تھے, اداروں کے ہیڈ تھے. وہاں کے جی ایک لوکل مینوفیکچرنگ ہونے کے لیے گاڑی آ رہی ہے, آپ دیکھیں اس کے آپ کا کوئی چیز انہیں کاپی نہیں کی ہے. بہرحال فائنلی وہاں یہ ہوا کہ ایک انہوں نے طے کیا کہ جی ایوری تھنگ از اوکے, بٹ یہ ہے چیز کیا, سو اس کے اسٹینڈرڈ ڈیفائن کریں. سو دے اسمبل ایک کمیٹی کہ وہ انہوں نے جو فائنڈ آؤٹ کرے کہ یہ کیپیبلٹی اس کی اسپیسیفکیشن میٹ کرتی ہیں روڈ سیفٹی کے لیے یا مینوفیکچرنگ کے یا نہیں ہے, جو لوڈ انہوں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. تو وہ کوئی 7-8 مہینوں کے اندر وہ کمپلیٹ ہوئی. جب ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا, ہم نے دوبارہ کمیٹی کے اندر رجوع کیا, تو دین وی کم ٹو نو کہ یہ جب تک آپ اندر ایریا جس کو ہم کہتے ہیں کہ روڈ سیفٹی اسٹینڈرڈ ایز پر WP29 جب تک وہ نہیں ہوگا تو آپ روڈ پہ نہیں آ سکتے. تو یہ بڑی دلچسپی والی بات تھی. تو وہ پھر اگین دوبارہ ہمیں ایک پروسیس سے جانا پڑا. بہرحال چونکہ ہم ایک پروسیس پہلے گزر چکے تھے, اس میں ہمارا ٹائم جو ہے وہ کم لگا, تو 2-2.5 مہینے کے اندر ہم نے نیکسٹ ایریا جو ہے وہ اسٹینڈرڈس WP29 کے مطابق وہ کمپلیٹ کر لیے. اور پھر ہم کمیٹی کے پاس دوبارہ گئے اینڈ فائنلی بڑی مشکل سے وہ ایک NSE کی میٹنگ طے ہوئی جس کے اندر کافی سارے بڑے اچھے اور دیکھنے والے مزاحیہ یا مشکل ترین بھی ایریاز ہمیں وہاں میٹنگز میں دیکھے. بہرحال الٹیمیٹلی یونینیمسلی وہ اپروول مل گئی ہمیں. تو ٹل ناؤ وی گاٹ اے 10 ٹائپ آف ڈفرنٹ وہیکلز پینٹڈ, اور وی آر دی اونلی ون ہو گاٹ مینوفیکچرنگ اسٹینڈرڈ, روڈ سیفٹی اسٹینڈرڈ اینڈ نیشنل اسٹینڈرڈ کمیٹی کی اپروول. تو ہم نے اس کوئی ڈفرنٹ جتنی گاڑیاں بنائیں ان میں 4 قسم کی گاڑیاں جو ہیں وہ آرمی, نیوی, ایئر فورس, کامسیٹ, بحریہ, یہ بہت سارے اداروں کو ہم نے یہ دیں. اور پھر PPRA رول پہ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ یو آر دی اونلی ون, آپ کو ٹینڈرنگ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ وہیکلز ابھی تک چل رہی ہیں؟ ابھی تک چل رہی ہیں. اچھا. تو نارملی کس کام کے لیے استعمال ہو رہی ہیں اس قسم؟ دیکھیں اس میں چونکہ 4 وہیکلز جو تھیں جس میں ایک گولف کارٹ ٹائپ ہے جو پیٹرولنگ کے لیے یوز کریے انہوں نے, اور جیسے کامسیٹ والا نے وہ شٹل سروس کے لیے کی ہے, اور ایک 14 سیٹر ہے بڑی گاڑی جو کہ ہے ہی شٹل سروس کے لیے, اور ایک پک اپ ہے اور ایک کار ہے. تو یہ مختلف کاموں کے لیے. ان کے اوپر آپ میں نے نوٹ کیا کہ اس کے اوپر اس کا اپنی سولر پینل ہے, خود ہی اپنی بجلی جنریٹ کرتا ہے. ایسا ہے کہ ہم نے جو انیشلی ڈیزائن کیا تھا اس کا کرائٹیریا یہ تھا کہ جب ہم اس سولر پینل لگانے کا مین ایشو یہ تھا کہ جب ہم الیکٹرک کار یہاں ڈیزائن کرتے تو یہ دس کال کاپی, تو کاپی کے اوپر تو ہمارے پاس یہ کوئی پاکستان کو رائٹ نہیں ملتے. تو دین وی تھنک لاٹ, اور بہت غور و فکر کے بعد یہ کہا کہ ہم کچھ چیز ایسی ایڈ کریں جس میں ہمارا اپنا ملک کا نام ہو جائے. تو اس میں اندر یہ گیپ تھا, ہم نے اس کے اندر سولر پینل کو اڈاپٹ کیا. اور سولر پینل کو اڈاپٹ کرنے کا مین ایریا یہ تھا کہ ہمارے پاس 95% لوگ ایسے ہیں جو 30 سے 70 کلومیٹر کے بیچ میں چلتے ہیں شہر میں. تو یہ پینل ہر پینل جو گاڑی کی سائز کے حساب سے لگا وہ 50 کلومیٹر کا سیلف جنریٹ کر لیتا ہے. تو 100 کلومیٹر کا بیک اپ وچ کین ایکسٹینڈیڈ ٹو 200 کلومیٹر. اس میں یہ ہے کہ آپ کو کئی مہینے چارج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ حیران ہوں گے کہ ایک ڈپارٹمنٹ کو ہم نے گاڑی دی, میں کوئی 8 مہینے بعد جیسے ہی انسپیکشن کے لیے گیا کہ دیکھوں ان کی کیا ہے, تو جب وہ چیک کر رہے تھے تو میں نے کہا یار آپ چارجنگ لیڈ دے ذرا چیک کریں نا اس کی چارجنگ کیسی ہے. تو وہ چارجنگ لیڈ نہیں مل رہی تھی چونکہ انہوں نے جب سے لی چارج ہی نہیں کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی, ان کو ضرورت ہی کبھی نہیں پڑی. سو یہ بڑی انٹرسٹنگ تھی میرے لیے, بہت زبردست تھی. بہرحال اس کے بعد چونکہ ہم نے جب ایک بیچ میں بہت انٹرسٹنگ اور ہوئی, ابھی یہ PSQ کے سارے چیزیں ہوئی نہیں تھیں, تو مجھے روڈ پہ جب لانا تھا ڈیمونسٹریشن کے لیے اور باقی چلانے کے لیے روڈ پہ, تو یہ بڑا مشکل تھا کہ نمبر آپ کا لگا نہیں ہے, روڈ پہ لائیں گے تو لوگ جو ہے نا پولیس والے تنگ کریں گے. تو میں ETO آفس چلا گیا F8 میں. تو وہاں کچھ 4 ETO بیٹھتے ہیں, ان کا ایک ہیڈ ہوتا ہے. جب ایک سے بات کی دوسرے سے بات کی تو انہوں نے کہا جی ہمارے ہیڈ ہیں ان سے بات کریں, وہی شاید آپ کی ہیلپ آؤٹ کریں.
تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ لوکل گاڑی بنی ہے, نیچے گاڑی کھڑی ہے, آپ اس کو فزیکلی ایگزامن کریں, مجھے اس کے اوپر نمبر لگانا ہے, چونکہ میں نے ایکسپو میں ان کو لے جانا ہے, روڈ پہ لانا ہے, لوگوں کو دکھانا ہے, جب تک نمبر نہیں ہوگا تو لوگ تنگ کریں گے. تو مجھے کہتا دیکھیں جی رولز یہ کہتے ہیں ایسے ہوگا ایسے ہو گیا. میں نے کہا بھائی ون تھنگ, آپ اگر نمبر مجھے دیں گے تو یہ میں پاکستان میں یہ ٹیکنالوجی انٹروڈکشن ہوگی, ورنہ میں کہیں منہ کالا کر کے دفعہ ہو جاؤں گا, جیسے بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں. تو ہاؤ یو کین, اس کو خدا جانے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رحم ڈالا ہے, اس نے مجھے 2 گاڑیوں کے نمبر ایشو کر دیے. اور میرے لیے یہ ایک بڑی انکریجنگ اور تھی کہ یہ یس اس کا کچھ کوئی ایشو نہیں ہے. فائنلی ہم نے اس کے اوپر بہت کام کیا الحمدللہ, اداروں نے ہمیں سپورٹ کی, اور پھر میرے پاس 2018 کے آخر تک اوور 10,000 ویکلز کے آرڈرز لگ گئے. اور اس کو ہمیں کرنے کے لیے پھر ہماری ریکوائرمنٹ تھی کہ ہم اپنی سیٹ اپ لگائیں اسمبلی لائن کا, اور جتنے پارٹس ہم نے لوکلی بنائے ہیں وینڈر انڈسٹریز کے لیے ان کے ساتھ ہم MOU کر لیے تاکہ وہ ہمیں پارٹس دیں ہمارے برانڈ کے نام سے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بس کچھ بدقسمتی ہوئی. تو یہ آپ کی وہ پھر جو فائنینشیل ارینجمنٹس نہیں ہو سکی, اس کے باوجود اب تک کتنی گاڑیاں آپ کی بن چکی ہیں اور استعمال ہو رہی ہیں؟ ہم کو 100 سے اوپر گئے ہیں. اچھا. اور ہمارا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم اس کو 100 گاڑی پر ڈے کے اوپر ہم نے اس وقت فائنانس کیا تھا. لیکن بیسیکلی آپ نے جتنی ڈیولپمنٹ کی ہے, تو اگر آپ کو اس کے لیے کیپٹل ملے اور کوئی ساتھ بزنس پارٹنر اچھا ملے, تو اب اسٹل اٹ از اے پروجیکٹ جو کہ آپ اس کو پسند کریں گے آگے لے کے جانا. دیکھیں ایسا ہے کہ ہم ویلنگ ہے ہر طرح سے کہ ہمارے ساتھ کوئی JV کرے تاکہ اس کے رائٹس اس کے ساتھ ہوں, اس کو پتہ ہو کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. لیکن اس میں انٹرسٹنگ چیز جو میں نے آپ سے گفتگو میں سنی وہ یہ ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے گاڑی کا کوئی ڈھانچہ بنایا ہے, آپ نے گاڑی کی موٹر کے اوپر بھی کام کیا ہے, موٹر کے اندر جو میگنیٹس ہیں اس کے اوپر بھی آپ نے کام کیا ہے, اور اس کے اندر اور بہت سی ڈیٹیلز ہیں جس کے اوپر آپ نے کام کیا ہے. تو تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ آپ نے موٹرز پہ کیا کام کیا؟ اس کی تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ دیتا ہوں کہ ایک تو ہماری اپنی مینوفیکچرنگ جو ہم نے شروع میں چائنا سے امپورٹ کر لی موٹر سب کچھ کیا ہے, لیکن اس موٹر کی ڈیولپمنٹ کے اوپر یا میگنیٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم آنے کا ایک بیسک ریزن تھا جب سے یہ کرائسس آئے ہیں ڈالر کا اور ہمارے پاس امپورٹ کا. تو ایسے میں آپ کوئی بھی لوکل مینوفیکچرنگ اسٹریم لائن کر نہیں سکتے ہیں, تو اس کو ڈپینڈنسی ختم کرنے کے لیے پھر ہم نے 2017 میں کچھ ہمارے جو آرگنائزیشن ہے ان کے ساتھ ایک میری میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی, اور ان کے ساتھ مل کر ہم نے جو ہے نا جن کے پاس کیپیبلٹی تھی میگنیٹ کو ڈیولپ کیا. اور ٹیسلا جو ہے N48 کے اوپر اس وقت کام کر رہا ہے جو دنیا کے ٹاپ لیڈنگ وہ ہے, اور ہائی سپیڈ اور بہت ایفیشنسی والی گاڑی ہیں. ہماری ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ اگر ہم N42 پہ میگنیٹ ہم بنا لیتے ہیں تو ہم اپنے حساب سے اس لیول پہ اچیو کریں گے, کیونکہ ہمارا اس لیول کی یا اس ہائی سپیڈ کی ایسی رینج کی گاڑی ہماری ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو الحمدللہ ہم N45 کے اوپر ہم اچیو کر چکے ہیں. ہمارے پاس پھر دوسری اس کی ریزن یہ تھی کہ ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنا تو بنائیں گے. اس وقت جو مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتی 70 لاکھ گاڑی, ان میں سے 40 لاکھ گاڑی ہے جو 1000 cc کے اندر فال کر رہی ہے. اس 40 لاکھ گاڑی کو آپ ریٹرو فٹنگ کریں. اس ریٹرو فٹنگ کرنے کے لیے آپ کا 2 ایریا, ایک موٹر چاہیے, اس کا کنٹرولر, اور بیٹری اور اس کا BMS چاہیے. تو پھر چونکہ کوانٹٹی اتنی بڑی چاہیے کہ اگر ہم 2000 موٹر یعنی کٹ پر ڈے بنائیں تو ہمیں تقریباً 12-15 سال لگ جائیں گے ان کو کرنے کے لیے. اور یہ بہت بڑا ایک بزنس بھی ہے, اپرچونٹی ہے, لوگوں کا روزگار کا ذریعہ بھی ہے. تو اس کے لیے پھر ڈپینڈ کیا جانا کہ ہم باہر سے امپورٹ کریں گے, اور یہ ممکن نہیں نظر آتا. تو وہ پھر ہم نے بیک اینڈ پہ کام کیا, اور آج الحمدللہ ہمارے پاس 1000 cc تک کے لیے گاڑیوں کے لیے موٹریں جو ہیں وہ ہم بنا چکے ہیں. اس کے لیے ہمیں کسی قسم کی کوئی امپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ تو ورلڈ مارکیٹ آئٹم ہے جی, مطلب اگر الیکٹرک موٹر ہی ہے ورلڈ مارکیٹ آئٹم ہے. اور ساتھ آپ نے کہا کہ آپ نے کوئی ایک انرجی باکس بنایا ہے. اس کے 2 پارٹ ہیں. یعنی مین جو ہمارا ڈیزائن ہے یعنی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے میں آپ کو بائی پروڈکٹ کے بارے میں تھوڑا بتاؤں گا. ایک حصہ اس کا موٹر کا ہے کہ اس وقت ہم نے موٹر کی ایفیشنسی کو انکریز کرنے کے لیے اچھی کوالٹی کا ہائی پاور میگنیٹ کو یوز کیا PMDC موٹر کے لیے. تو آپ کے اپنے انرجی آپ نے سیو کر لی.
جو پیٹرن پہ ہم آئے ہیں موٹر پہ، اس میں ہم نے موٹر کے اوپر جو وائنڈنگ ہے اس کو ختم کر دیا. اس وائنڈنگ کے اوپر ایک چپ جو ہے وہ مائکرو ایٹامک چپ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی ہے. اور اس مائکرو ایٹامک چپ جو ہے وچ از 6 mm by 6 mm جو 5 کلو واٹ الیکٹرک پاور کے ایکولنٹ میگنیٹ جنریٹ کرے گی. تو اس کا مطلب اب جب آپ نے اس کی جو کاسٹ یعنی جو انرجی کاسٹ ہے وہ 5% رہ جائے گی، 95% آپ کٹ ڈاؤن کر جائیں گے. تو اس کا مطلب جس گاڑی کو آپ نے 100 کلو واٹ کی بیٹری سے آپ نے ایک سرٹن ایریا میں لینتھ میں ٹریول کرنا ہے، وہ آپ 5 کلو واٹ سے کر جائیں گے. تو اس سے آپ کی جو انیشیل کاسٹ ہے نا انرجی کاسٹ وہ بہت کم ہو جائے گی. پھر آپ کی انیشیل کاسٹ کے بعد ظاہر ہے رننگ کاسٹ بہت کم ہو جائے گی. آپ کا ایریا اور پھر آپ کے خطرات جو ہے نا ایکسپلوژن کے وہ چیزوں کے بہت کم ہو جائیں گے. یہاں تک کہ آپ کے پاس سواپیبل بیٹری جو ہے نا وہ آپ مطلب عام گاڑیوں میں 20 25 30 50 100 کلو واٹ تک کی جو ہے نا وہ بیٹری رکھی جا رہی ہے آج کل جو فکس ہوتی ہیں اور وہ سواپیبل نہیں ہو سکتی اتنے بڑے سائز کی. لیکن اگر آپ نے اس ٹیکنالوجی پہ کنورٹ کر لیں گے تو آپ نے 5 کلو واٹ کی سواپیبل بیٹری ہوگی تو وچ از اویلیبل ان رینٹ بیسس، آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. تو آپ بازار میں آپ کو وداؤٹ بیٹری آپ کی جتنی گاڑیاں ہوں گی جن میں الیکٹرک موٹر لگی ہے ان میں آپ کنیکٹ کریں گے، اور اگر موٹر کو اس کے اندر کنورژن کر دیں جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے تو آپ 5 کلو واٹ پہ وہ 100 کلو واٹ کے ایکولنٹ سفر کر جائیں. تو یہ جو آپ نے جو یہ جو جیسے انرجی باکس آپ نے کہا یہ جو ہے یہ تو پھر آپ ہاؤس ہولڈ الیکٹرسٹی کے لیے بھی جی یہ وہ انرجی باکس سے دوسرا پیٹرن ہے. یہ پہلے میں نے آپ سے موٹر کی بات کی. انرجی باکس ایک وہ ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم فیوچر ویژن 2024 کہہ رہے ہیں، انرجی ویژن 2024. اس کے اندر ایک انرجی باکس ہے جس کے اندر آپ نے انرجی ان شیپ آف بلینس آف ایٹم جس کے اندر انرجی پیک ہے وہ آپ نے ڈال دی ہے. اب آپ نے اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے، اور اس ایکسٹریکٹ کرنے کا جیسے آپ کو میں ڈیٹیل طریقہ کار بتایا جس کے لیے میں نے یونیورسٹیز کو اور بہت سارے آرگنائزیشن کو جو ریلیونٹ ہیں ان کو ہم پریزنٹیشن دے چکے ہیں، جو ہم نے پروف کیا ہے کہ یہ کچھ ایسی نئی چیز نہیں ہے. یہ ہے تو سب وہ آلریڈی جو جس کو مانا جا رہا سائنس میں وہی ہے، لیکن یہ چیزیں ہمارے آس پاس ہوتی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کوئی کون سا کس کا ذریعہ بنائے، تو یہ کچھ ایسا ذریعہ بنا ہے جس میں ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ اکوپمنٹ جو ہے نا ہم سیل نہیں کریں گے پوری دنیا میں، یہ ہم لیز کریں گے اور اس کا آپ کو رینٹ ملے گا. یعنی آپ نے ایک گھر کے اندر آپ نے باکس لگایا ہے وچ از اے منیمم سائز 50 کلو واٹ کا ہوگا وچ از 1 فٹ بائی 1 فٹ بائی 6 انچ، اور آپ کو 24/7 آپ کو وہ انرجی دے گا. آپ نے کوئی پروٹوٹائپ بنائی؟ جی آج سے 10 سال پہلے بنایا تھا اور اس کے اندر کچھ کام باقی رہ گیا تھا اور اب اس کو ہو رہا ہے. تو ابھی وی آر ورکنگ ود آرگنائزیشن کہ جہاں پر ہمیں اس کا را مٹیریل کا مین چیزیں تھی کہ ہم نے اس کو کیسے کریں گے، کٹ کیسے بنائیں گے. تو الحمدللہ ہمارے کچھ ایریاز میں آرگنائزیشن نے ہمیں تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. جیسے ہی اس کا ہم فائنلائز کر لیں گے تو ہوپ فلی ان 2023 اینڈ میں ہم اس کو پبلکلی ڈیمونسٹریٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے، امید کرتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ جو آپ کی موٹرز ہیں جی یہ تو ونڈ پاور میں بھی یوز ہوتے ہیں، جو پرماننٹ میگنیٹ موٹرز آپ فرما رہے ہیں ہائی ایفیشنسی، تو یہ تو چھوٹی سولر اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے. سر میں نے اگر آپ کو کسی کو یاد ہو تو دامنیکو پہ جائیں جہاں وہاں پر ایک ونڈ پاور میں نے لگائی تھی اور 1.5 سال کے لیے لگائی تھی. کچھ ایسے ویلیز ہیں جس کے اندر وہاں پر ٹاپ مینال پہ میں نے اس کے ساتھ ہی ریسٹورنٹ تھا وہاں لگائی تھی اور بہت دنیا نے دیکھی اس کو. اور وہ ویڈیو آن اکانومیا کے نام سے آپ اگر یوٹیوب پہ جائیں تو اس میں آپ کو بہت ساری اور چیزوں کے ساتھ یہ بھی ونڈ پاور کی بھی مل جائے گی. وہ ہم نے لگائی. اور اس کے علاوہ ہم نے بلوریا کی جو مین روڈ ہے سعودی پاک ٹاور کے سامنے اس میں بھی جو کہ گاڑیوں کے ہوا سے آپریٹ کرتی تھی. یہ ہم نے 2 ڈیمونسٹریشن. اس کے علاوہ ہم نے ایک ورلڈ بینک کے پروجیکٹ کے اوپر کوئی کافی سیٹ لگائے. پھر ہمیں انجینئر ڈیولپمنٹ بورڈ نے دے کائنڈ انف انہوں نے کہا جی ہم ان سے بات ہوئی کہ ہم آپ کو کوئی جگہ دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک گوادر میں ہمیں ایلوکیشن دی کہ میں نے ان کو پرپوزل دی تھی کہ آپ ہمیں ایک ونڈ فارم یعنی ہم 10 کلو واٹ
واٹ کی یہ ونڈ فارم لگائیں گے، اور اس میں یہ ہے کہ اس ونڈ ٹربائن کا خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی جتنی ونڈ فارم اس وقت بنے ہوئے ہیں وہ 6.5 کے اوپر 80% ایفیشنسی دے رہی ہوتی ہے، اور سٹارٹ ہوتی ہے تقریباً 4.2 4.5 اس پہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس ونڈ ٹربائن کا یہ بینیفٹ تھا کہ یہ 1 میٹر پر سیکنڈ سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے اور 2 کے اوپر 100% ایفیشنسی بھی ہوتی ہے، اور جہاں پر دوسری ونڈ ٹربائن موو نہیں کرتی ہیں۔ تو ہمارے پاس جتنا کالیڈور ہے گوادر تک کے لیے، اس میں 22 آورز آؤٹ آف 24 آورز آپ کے پاس یہ لیول جو ہے نا ملتا ہے۔ مگر وہ جب ہم نے سٹارٹ کرنے کے لیے بات کی تو پھر وہ آپ کو پتہ گورنمنٹ کے جو آئیں بائیں شائیں، ہمارے پاس بیسیکلی کوئی بھی فائنینشر اس وقت نہیں آیا جتنی ہم نے ڈیمونسٹریشن فزیکلی کی تھی۔ اگر کوئی آ جاتا تو یہ اس میں آپ کے پاس اتنی انرجی اویلیبل ہے، اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے، آپ نے رننگ کاسٹ کچھ دینی نہیں ہے، کوئی مینٹیننس نہیں، ماسا اس کا کبھی بیرنگ کو ٹوٹ جائے ہو جائے، اس کے علاوہ کچھ ایسے نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ اسلم آزاد صاحب۔ اور ویورز، آپ نے دیکھا کہ ماشاء اللہ کتنا ایک کریٹیو جینیس ہیں، اور پاکستان میں عام طور پہ بری خبریں سامنے آتی ہیں، اچھی خبریں سامنے آتی نہیں ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ نہ تو ہمارے ملک میں اچھے لوگوں کی کمی ہے اور نہ ہی اچھی نیوز کی کمی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ان کی طرف لوگ دھیان نہیں دیتے۔ اور اسلم آزاد صاحب کا جو ہم نے سنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو لوگ بینکنگ سرکٹس میں دوست ہیں اور اسٹاک ایکسچینج کے دوست ہیں، وہ ان چیزوں میں دلچسپی لیں گے، اور اس قسم کے جو انہوں نے تو کافی ایجادات کی ایسی کی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر پکڑ کے اس طریقے سے لے کے جائے کہ اس کی انڈسٹریلائزیشن ہو، مینوفیکچرنگ ہو، اور اس کو ورلڈ مارکیٹ میں ہم لے کے جا سکیں، اور یہی طریقہ ہے یہ بیلنس آف پیمنٹس کو ٹھیک کرنے کا اور جو ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کا، کہ آپ کی اپنی جو ہائی ٹیک سیکٹر ہے وہ اس میں سے ہائی ویلیو ایڈیشن آئٹم بنے اور وہ نکل کے ورلڈ مارکیٹ میں جائیں۔ اور دوسری ایک چیز آپ نے ان کی گفتگو سے غور کی کہ ان کا جو، جیسے ہم اکثر ایک بز ورڈ ہے یونیورسٹی انڈسٹری کلیبوریشن، تو یہاں آپ دیکھیں کہ وہ اٹس ان پریکٹس ایئر، کہ انہوں نے کسی کے فائنل ایئر پروجیکٹس بنائے، اور پھر ان فائنل پروجیکٹس کے اوپر اسٹوڈنٹس نے اور ان کے پروفیسرز نے کام کیا، اور اس میں سے جو آؤٹ پٹ نکلی اس کو پھر انہوں نے یوٹیلائز کیا۔ اور ایسے ہی باقی جو ہمارے پاس لرنڈ باڈیز ہیں اور جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے کیسے کولیبریٹ کیا اور ان کو بھی ہیلپ کیا اور نئے پروڈکٹس بھی لے کے آئے۔ سو ماشاءاللہ دس از اے ویری گڈ نیوز فرام پاکستان، اور مجھے امید ہے آزاد صاحب کہ آپ انشاءاللہ اس کو کمرشلائز کریں گے اور گلوبل مارکیٹ میں کچھ چیزیں لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔